بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ آج تو درس تفسیر قرآن کے حوالے سے عرض کروں گا، وہ رجعت کے بارے میں ہے۔ رجعت سے مراد کیا ہے؟ رجعت عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی لوٹنا، رجوع کرنا۔ لیکن یہ جو عقیدہ رجعت ہے یہ ضروریات تشیع میں سے ہے، یعنی جو بھی شیعہ اثنا عشری ہوگا وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ رجعت سے مراد یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کے ظہور کے بعد جو کامل مومنین ہوں گے اور جو کامل مشرکین، کافرین یا منافقین ہوں گے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہ امام علیہ السلام کی حکومت میں جو مومنین ہیں وہ ان کے انصار میں شامل ہوں گے، اور جو کافرین، مشرکین یا منافقین ہیں ان سے امام علیہ السلام انتقام لیں گے۔ اور یہ عقیدہ جس کی وجہ سے کئی دفعہ اہل تشیع کو متہم بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ جو انسان بھی قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے رجعت پر ایمان رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور رجعت پر بعین ہی وہی اعتراض کیے جاتے ہیں کہ جو مشرکین قیامت پر اعتراض کرتے تھے۔ یعنی وہ قیامت پر اعتراض کیا رکھتے تھے کہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ مر گیا ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور رجعت پر بھی یہی اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جو مر گیا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر اسے مارا جائے گا۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے اور پھر مار دے۔ لیکن چونکہ یہ ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ کوئی بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے یا تو آیت سے کوئی دلیل ہونی چاہیے یا معصوم کے متواتر حدیث اور فرمان سے دلیل ہونی چاہیے۔ اب مثلا اگر ہم نے رجعت کا عقیدہ رکھا ہے تو اس پر کیا دلیل ہے؟ اب اس حوالے سے اگر آیات میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا کہ یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا۔ تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کے دوبارہ زندہ کریں گے۔ یعنی پھر اگر آپ آیت کا ترجمہ کہ ہم اس دن ساری امتوں میں سے ایک گروہ کو زندہ کریں گے کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو امام نے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کرے گا۔ امام نے کہا آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ساری امتوں کے ہر گروہ کو اور ہر بندے کو زندہ کریں گے، بلکہ اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ساری امتوں میں سے ایک گروہ کو زندہ کریں گے۔ قیامت کے دن ایک گروہ زندہ نہیں ہوگا بلکہ ہر بندے کو زندہ کیا جائے گا۔ تو پھر امام کے اصحاب نے کہا تو پھر اس آیت سے مراد کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے یہ اس سے متعلق ہے کہ وہ جو ایک خاص کفار کا گروہ ہوگا، منکرین کا گروہ ہوگا، ان کو امام کے ظہور کے بعد رجعت یعنی دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترضنا بذنوب، کہ وہ لوگ کہیں گے بارے الہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دے دی ہے، تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی بھی دے دی ہے،
فاعترفنا بذنوبنا، اور ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے، فہل الی خروج من سبیل، کہ اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، 2 دفعہ ہمیں مارا گیا، 2 دفعہ ہی زندہ کیا گیا، لیکن جو قیامت کے حوالے سے ہے وہ تو ایک ہی دفعہ انسان کو زندگی ملتی ہے، ایک ہی دفعہ موت ملتی ہے، مگر آیت میں واضح طور پہ ہے کہ وہ کہیں گے امتنا اثنتین، اثنتین یعنی 2 کے معنی میں ہے، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی ہے، تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی کی ہے، اور ہم اب اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں، کیا اس حالت سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اور روایات میں ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس کے بارے میں ہے کہ جنہیں رجعت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر انہیں موت دی جائے گی، اس لیے کہ اگر رجعت کا عقیدہ نہ ہو تو صرف ایک ہی زندگی ہے اور ایک ہی موت ہے۔ اب یہ جو رجعت ہے کہ یعنی انسان مر گیا پھر دوبارہ کچھ عرصہ کے لیے زندہ کیا جائے گا پھر اسے موت آ جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں قرآن مجید کے اندر مختلف آیتیں اور بھی ہیں، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بستی ویران ہے تو انہوں نے تعجب کیا اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے انہیں موت دے دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور یہ بھی رجعت پر دلیل ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو خدا کے بارے میں فرمایا، انہوں نے فرمایا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ، کہ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، اور جب ایک لوگ کوہ طور پہ گئے جناب موسیٰ کی قوم کے، اور وہاں پہ اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، تو اس کے بعد اللہ کہتا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا تھا، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ مر گئے تھے، مرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی اس آیت میں بھی وہی تھوڑی دیر کے لیے انہیں موت آئی پھر اللہ نے زندہ کیا، گویا یہ بھی ایک قسم کی رجعت تھی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں معجزات کا تذکرہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی جسے ایک دفعہ موت آ گئی اسے پھر دوبارہ زندہ کرتے تھے، وہ دوبارہ زندگی گزارتا تھا پھر اسے موت آتی تھی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں قوم بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جب کسی قاتل کو تلاش کرنا تھا تو مرے ہوئے بندے کو پھر زندہ کیا گیا، جہاں گائے کا واقعہ ہے، اور پھر اس کو اللہ نے قوت گویائی دی، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ تو یہ ساری آیتیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی اور پھر انہیں موت دی گئی۔ اور اگر احادیث کے حوالے سے دیکھیں تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ تقریباً 200 احادیث ایسی ہیں کہ جو رجعت پر دلالت کرتی ہیں، کہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، کہ ان کے ظہور کے بعد پھر جو مومنوں کو جو کامل ہے یا کافر جو کامل ہے ان کو زندہ کیا جائے گا۔ 200 حدیثیں اس بات پر دلالت کریں گی، اور وہ حدیثیں متواتر ہیں، یعنی ضعیف نہیں ہیں، معتبر ہیں، اور اس لیے جو بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ رجعت پر بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں، آپ نے سنا یہ ہے، لیکن قرآن کی آیت میں یہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم، وہاں پہ جو ضمیر ہے وہ واحد کی نہیں ہے کہ موسیٰ میں نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ تو مرے نہیں تھے، وہ صرف بے ہوش ہوئے تھے، لیکن جو باقی حواری تھے وہ مر گئے، لیکن آیت واضح طور پہ کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ ہم نے تمہیں مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا،
اور آگے اللہ نے علت بیان کی کیوں مرنے کے بعد انہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ اب تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ، ہم پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق ان لوگوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ ہاں جی، ایک تو ان کا سوال امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور دوسرا آپ کا کیا ہے سوال؟ جب منافقین کو زندہ کیا جائے گا کہ یعنی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے یا نہیں۔ اب دیکھیے، جو منافقین کو زندہ کیا جائے گا اس لیے نہیں کہ اب دوبارہ سے انہیں ہدایت دی جائے، اس لیے انہیں زندہ کیا جائے گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اہل بیت علیہم السلام کے اقتدار، تسلط اور حکومت کو دیکھ لیں، اور امام زمانہ علیہ السلام ان منافقین کو جو ان کی جرائم ہیں ان کی دنیا میں ایک دفعہ سزا دیں، لہذا وہ پھر بھی ہدایت نہیں پائیں گے، بلکہ اہل بیت کا اقتدار دیکھنے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے۔ اور دوسرے امام زمانہ سے جو شرف ملاقات کے لیے ہے، اس حوالے سے مختلف اعمال ہیں۔ سید حسن ابطحی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، خاص طور پہ زیارت آل یاسین کے بارے میں، کہ ایک وہ شخص روایت کرتا ہے کہ جس کو کئی دفعہ امام زمانہ علیہ السلام کی صلوات پڑھی امام کے ساتھ پر۔ میرا خیال آج آپ لوگوں کو نیند زیادہ آئی ہے، آج امام کے نام پہ آپ درود نہیں پڑھ رہے تھے، کل فوراً پڑھ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جس کو کئی دفعہ امام کی زیارت کا شرف ہوا، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صدق دل سے زیارت آل یاسین پڑھے تو پھر اسے امام زمانہ کی زیارت نہ ہو تو وہ بے شک میرا گریبان پکڑ لے، یعنی زیارت آل یاسین کے اندر وہ اثر ہے۔ اور دوسرا، جمعے کا دن امام زمانہ سے مخصوص ہے، اس دن کچھ خاص اعمال مذکور ہیں کہ اگر آپ امام علیہ السلام کا قرب چاہتے ہیں، امام کی زیارت کی شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس دن خاص طور پہ امام کو یاد کیا جائے۔ وہ دعائے ندبہ ہے، اور دوسری 2 رکعت نماز امام زمانہ ہے، جس میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 100 دفعہ تکرار کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی عرفاء یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے یہ آیت نہ تلفظ کیا جائے، بلکہ جملہ ہے وہاں پر عرفاء کی کتاب میں کہ جیسے کسی کو ہتھوڑا مارا جاتا ہے اور اس چیز کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو انسان اس طرح تکرار کرے کہ گویا وہ اپنے وقت کے امام کے لیے اس طرح اندر سے مضطرب ہے جیسے کسی کو مارا جائے ہتھوڑا سر پہ، اور گویا اس کا سارا بدن کانپ جاتا ہے۔ اگر اس حوالے سے انسان یعنی 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھیں، جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھیں، اور امام علیہ السلام کو قلب کے ساتھ پکارا جائے کہ اس شخص کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یہ عمل کافی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو دعائے ندبہ ہے وہ تو نماز فجر کے بعد، اس کا جو فضیلت کا ٹائم ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا عیدین کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی اس کی تاکید ہے، لیکن جمعے کے دن زیادہ ہے، یعنی یہ آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں دعائے ندبہ، اور جو 2 رکعت نماز زیارت امام زمانہ ہے وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگرچہ جو سب سے بہترین وقت ہے وہ اگر آپ نماز فجر سے پہلے پڑھیں، جسے سحری کا وقت کہتے ہیں، چونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس وقت کے حوالے سے بھی خاص طور پہ کہا کہ جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں، ورنہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نہیں، وہ تو آپ اٹھتے بیٹھتے امام زمانہ کو بے شک یاد کریں، لیکن یہ ہے کہ صرف یا صاحب الزمان کہنے سے امام کی زیارت ہو جائے گی، وہ روایت میری نظر سے نہیں گزری۔ اب وہ دیکھیے، دل مائل ہونے کے لیے تو آپ کوئی بھی عمل کریں کہ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ میں امام زمانہ، اس کے لیے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ واجبات پہ عمل کریں، محرمات سے اجتناب کریں،
کیونکہ بس اوقات ایک انسان نہ واجبات پہ عمل کرتا ہے نہ محرمات کو، وہ اٹھتا بیٹھتے کہتا رہے یا امام صاحب الزمان، تو وہ سوچے بھی نہیں اسے امام کی زیارت ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے ہم اور بھی تسبیحات مثلا پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن ایک انسان جو واجبات پہ عمل نہیں کرتا، محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، یا دوسری اہم بات اس کا رزق حرام ہے، پھر وہ کہے کہ میری زبان میں یہ اثر ہوگا کہ مجھے اس کے مقاصد حاصل ہوں گے، ایسا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. کیا زمانہ رجعت میں امام زمانہ کے ساتھ رسول خدا اور دیگر ائمہ معصومین بھی آئیں گے اور ان کی بھی حکومت ہوگی؟ ہاں جی، اس حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ تو حتمی ہے کہ امام علیہ السلام آئیں گے، اور اسی طرح ان کے ساتھ اصحاب کہف کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، جناب یوشع علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، اور دیگر کچھ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ وہ بھی زمانہ رجعت میں زندہ کیے جائیں گے. اور جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہے، بعض روایات میں سید الانبیاء کے بارے میں بھی روایت ہے کہ ان ائمہ معصومین کو بھی زندہ کرنے کے بعد پھر ان کی حکومت قائم ہوگی. ایک ایک امام ظاہری طور پر اپنا اقتدار قائم کریں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ قیامت آئے گی. صلوات پڑھیے محمد. جی ہاں جی، مصافحہ کرنا جو ہے یہ مستحب ہے اور مستحب مؤکد ہے، لیکن اس میں پھر مصافحہ کے حوالے سے تو بہت زیادہ روایات ہے کہ جب تک دو مومن کے مصافحہ کرتے ہیں ان کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. اور بعض میں ایسا بھی ہے، معصوم نے فرمایا کہ ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو تعلیم ہے مصافحہ کے لیے، کہ چھٹے امام کا یہ فرمان ہے کہ مومن سے مصافحہ دو ہاتھ سے کیا جائے، یعنی جب بھی مصافحہ کیا جائے جو سنت ہے، جو مستحباب ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے، پھر وہ اس کا جو ثواب پاتا ہے. جی جی، لیکن اس میں دیکھیے جب ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم کیا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دو صاحبان ایمان کے درمیان محبت جو ہے اخوت وہ بڑھے. لیکن اگر ایک انسان جیسے آپ نے کہا کہ ظاہری طور پہ صفائی نہیں کرتا اور اس کے باوجود وہ دوسرے مومن سے ہاتھ ملا رہا ہے، اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی اسے اس چیز کا شعور نہیں ہے، کہ اسے پہلے صفائی کا شعور دیا جائے اور پھر اسے اس بات کی تلقین کی جائے. اسے متوجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے کر رہا ہے اسے متوجہ کیا جائے کہ آپ نے سب مومنین سے مصافحہ کرنا ہے، بہتر ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے آ جائیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. جی نہیں، اس میں یہ ہے کہ قمری طور پہ تو کم از کم 29 روزے ہی ہوں گے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی مہینے کے 28 روزے قرار پائیں. جی نہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے تو حالت سفر میں اگر وہ ہے تو اس کا روزہ تو قصر ہو جائے گا، اس کا 28 بھی نہیں بنے گا. ہاں جی، اس میں یہ کہ وہ دوسرے جس شہر میں گیا ہے، اب اس میں بھی اگر تو وہاں پہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، وہ 29واں روزہ اس دن نہیں رکھے گا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوگا، لیکن بعد میں وہ ایک روزے کی قضا بجا لائے گا. ہاں جی، وہ ایک روزے کی قضا بجا لائے گا بعد میں. لیکن عید والے دن وہ یہ نہیں کہ میرے 28 ہو گئے میں آج بھی روزہ رکھ لوں. عید والے دن روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہوگا، بعد میں وہ اس کی قضا بجا لائے گا. صلوات پڑھی محمد والے محمد. زہرا